اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں بعضے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض، ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل میں سے اکثر نے انصار مدینہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور دونوں قبیلوں میں سے اکثر خوش نصیب مشرف با-اسلام ہو گئے، لیکن یہود اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا تھا، اور اس وقت تک منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا، لیکن جب اسلام کو فتوحات ہونے لگیں تو بہت سارے یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ مال غنیمت، صدقات کے لالچ اور مسلمانوں کی فتح کے خوف سے انہوں نے ایسا کیا، لیکن وہ آخرکار رسوا ہوئے اور بری طرح ناکام نامراد ہوئے۔ ان کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے، مگر دل سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ اپنی اس منافقت سے اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ دراصل وہ خود کو دھوکے میں مبتلا ہیں، لیکن بے سمجھی کی وجہ سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے ان منافقین کے حال پر مزید روشنی ڈالی جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ یہاں ان منافقین کی باطن کی خرابی اور عقائد کے فساد کو مرض اور بیماری سے تعبیر فرمایا، اور یہ لفظ مرض ان کے نفاق، شک و تردد، کذب و انکار، در پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے عداوت، بغض، حسد وغیرہ سب کو شامل ہے۔ آگے بتایا گیا کہ شک و نفاق، بغض و حسد کی یہ بیماریاں جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی تھیں، کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی ہی گئیں۔ جو اسلام اور مسلمانوں کو دشمنوں پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہوتا گیا، اور جو دین اسلام کی شان و شوکت میں ترقی ہوتی گئی، ان کے دلوں میں جلن اور تکلیف اور ان کے سینوں میں بغض و حسد کی آگ بڑھتی گئی۔ جو قرآن نازل ہوتا ان کا کفر و نفاق بڑھتا جاتا، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ وہ منافقانہ سلوک کرتے، بظاہر اسے مانتے لیکن دل میں اس کا انکار کرتے۔ تو یہ ان کی یہ بیماری انہی کی بدعمالیوں اور بد پرہیزیوں کا نتیجہ تھی۔ آخرکار یہ اپنے اس خطرناک مرض کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں گے اور دائمی عذاب اور دردناک سزا کے مستحق ہوں گے، اور یہ سزا ان کو مسلسل ان کی کذب بیانی، نفاق پر لگاتار اصرار کی وجہ سے ملے گی۔
آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، اسی لیے تمام صوفیاء کرام، مشائخان طریقت قلب کی صفائی، باطن کی درستی، قلب کو تمام اخلاق رذیلہ سے پاک رکھنا ضروری فرماتے ہیں۔ دل کی بیماریاں یہ ہیں: حسد، بغض، کینہ، عداوت، بغیر وجہ کے غصہ، بخل، مال کی محبت، جاہ کی محبت، شہرت کی محبت، رعونت، دنیا کی محبت، نخوت، تکبر، خود پسندی، ریا۔ ان تمام بیماریوں سے قلب کو پاک کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جب بیماریوں سے دل پاک ہوگا تو خوف خدا، زہد، صبر، شکر، توکل، اخلاص، صدق، محبت الہی وغیرہ صفات سے دل منور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی ہر طرح کی روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ منافقین کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا ختم ہو جانا، رک جانا کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے، وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عمدہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعد زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منافقوں کا وجود اسلام میں ہمیشہ رہا ہے اور اب بھی موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔